مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تمام جو سٹیٹس کوو کی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہے. آج پاکستانیوں کے سامنے کلیئر چوائس ہے. ایک طرف تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے جو کہ جس کو لوگ آنکھ پہ پٹی باندھ کے پیسہ دیتے ہیں. یہ قوم اتنا ٹیکسز دے گی, نہ صرف ہماری قوم دے گی, جو پاکستانی اوورسیز بیٹھے ہیں وہ ٹیکسز دیں گے کیونکہ وہ پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ چوری نہیں ہوگی, وہ پیسہ استعمال کیا جائے گا ہماری قوم کے لیے, ہماری ایجوکیشن میں, ہمارے اسکول, ہمارے ہیلتھ کے لیے. احتساب بل پہ بات کی تھی میں نے آپ سے. یس, احتساب بل پہ, اور ہم احتساب کریں گے اور وہ احتساب ہم اپنے سے شروع کریں گے. ہم نے اسی لیے اپنے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ احتساب بل جو ہے وہ جس دن سے قانون بن جائے گا اس دن سے آپ احتساب کریں, اس سے پہلے سے نہیں. کیا یہ بات قابل قبول ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں احتساب بل میں یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اس کا اطلاق ماضی کے کیسز سے نہیں ہوگا, جب یہ قانون بن جائے گا اس کے بعد سے ہوگا. قابل قبول ہے یہ؟ نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. کیوں نہیں ہوگا ماضی کے کیسز میں پاکستان کو لوٹ کے ختم اور برباد کر دیا تو کوئی اس کی, دیکھیے وہ قانون کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے پارس جب آپ لوگوں کو سزا نہ دیں. قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قانون کو توڑ رہے ہیں آپ ان کو قانون کی گرفت میں لائیے اور آپ ان کو سزا دیجئے, اور اتنی مثالی سزا دیجئے کہ آئندہ کوئی وہ گناہ نہ کر سکے. یہ کیا بات ہوئی کہ چوریاں کرو, ملک پہ ڈاکے ڈالو اور پھر آزاد ہو جاؤ اور کہو کہ بس اب پچھلا سب جواب لے لیتے ہیں. کیوں معاف ہے بھائی؟ ٹھیک ہے شمیلہ, آپ نے پی ٹی آئی کی بات سنی, میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا آپ مائزہ حمید کی بھی بات سن لیں, پی ایم ایل این کا بھی موقف آ جائے گا, پھر ذرا دونوں کا جواب دیجئے گا. ویسے تو نون لیگ جو ہے وہ کافی شور مچاتی ہے, اب یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو آپ ان کے خلاف اب کیوں نہیں ہو رہے؟ چھوڑ دینا, آپ کیوں مشاورت کر رہے ہیں احتساب بل کے اوپر؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, دیکھیں میں فوزیہ قصوری صاحبہ نے کہا کہ ہم لوگ شاید اسٹریٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں, ہم لوگ اسٹریٹ کے, میں بھی ہم لوگ اپنی پارٹیز کے ورکر ہیں اور شاید ہم اپنی اسٹریٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں جو ان کو بدگمانی ان کو لگی. بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کتابی باتیں نہیں کر سکتے, ہم لوگ اس سسٹم میں ہیں, وی آر ود ان دس سسٹم, وی ہیو ٹو فائٹ دس سسٹم بینگ ود ان دس سسٹم. اگر ہم لوگ لڑائی اس سسٹم کے اندر نہیں کریں گے اور کتابیں لکھیں گے اکنامک پالیسی پہ, جو ان کے ایکسپرٹس, جو ان کے لیڈرز ابھی فی الحال ان کو جنہوں نے جوائن کیا ہے 10 سال کی آمرانہ حکومت کو کے ساتھ رہ کے, وہ جو انہوں نے پالیسیز دی ہیں, the question is are they workable, are they implementable? They're not workable. میں آپ کو صرف ابھی پیپر پہ ہے, آپ جب نیٹی گریٹیز میں جائیں گے آپ آرڈر نہیں دے سکتے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ ایک آرڈر نہیں دے دیتے جو ہے اسے اوپر سے نیچے تک سسٹم صاف شفاف ہو جاتا ہے. یہ سالوں کی بات ہے, یہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ بادشاہ نہیں ہوں گے اس ملک کے کہ آپ حکم دیں گے اور سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر تو 1970 سے آئے گئے سسٹم کے اندر, تو انہوں نے یہ 50 سال میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ 10 years of dictatorship ہم آئے ہیں 5 سال کے لیے, اور یہ پہلی جمہوری حکومت ہے جو 5 سال اپنے پورے کیے ہیں فارچونیٹلی. بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹیکسز کی جو یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر بریکٹ کو, ہر عوام کے ہر بندے کو کور کرنا ہے اور پاپولیشن میں ہر بندے کے سے ٹیکسز لینے ہیں. بات یہ کہ بلیک منی ہے اس کو یہ وائٹ کریں گے پہلے, اس کے بعد اس میں ٹیکسز اس میں سے ٹیکسز نکالیں گے. یہ جو اکنامکس کی نٹی گریٹیز ہیں ان کے پاس جب یہ عمران خان صاحب جائیں گے یا ان کی پارٹی جائے گی, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ جائے گی, تو یہ ریئلائز کریں گے کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. یہ جو خواب عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک دم ریولوشن آنے والی ہے, اور ریولوشن وہ بھی جو حکومت میں آ کے انہوں نے جون سے وہ سسٹم کو چینج کرنا ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ اگر حکومت فارم کریں گے تو یہ ہم لوگ کے ساتھ ہی حکومت فارم کریں گے, اس کے بعد ان کو مشاورت کرنی پڑے گی. ایک دم ریولوشن نہیں آئے گا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ خواب دیکھنا بند کر دیں. یہ خواب دکھا رہے ہیں. پاکستان میں یہ سسٹم جو بھی تبدیلی آئے گی یہ آرام سے آئے گی, ایک ورکیبل سولوشن سے آئے گی. یہ آرام سے نہیں آ سکتی کہ جی آپ کہیں کہ آپ لوگ یہ کر دیں گے اور دن صبح جون سے 90 ڈیز میں جون سے آپ کے ملک جو ہے سنور جائے گا, یہ تو کوئی بھی نہیں بلیو کرتا نا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کرپشن, آپ ان چیزوں کو حکومت میں آ کے گورنمنٹ کو جوائن کر کے آپ ان ریفارمز کو لے کے آئیں, if they are workable اور at a smaller level if they are workable, تو پھر آ کے ان کو پورے ملک میں امپلیمنٹ کریں. میرا سوال یہ تھا احتساب بل پر مشاورت کیوں ہو رہی ہے؟ 3 سال سے بل پڑا ہوا ہے اسمبلی میں, بل ہی ہے, قانون نہیں بنا. اب اتنے ان کے 4-6 مہینے میں آپ کیا کر لیں گے؟ اسی طرح تو صوبوں کی بات جو ہے وزیر اعظم
आजम साहब, एक्स वजीर आजम साहब अब कर रहे हैं, पहले जब 3-4 साल हुकूमत में थे तो उस वक्त सूबे बना लेते ना, क्यों नहीं? उनके पास पावर भी थी, सूबे क्यों नहीं बनाएंगे? बात मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत की इंटेंशन ये है कि हमने इलेक्शन में कैसे जीतना है, हमने सीटें कैसे गिननी है, असेंबली ने करारदाद दी है, कैसे बना लेते सूबों की? हमने मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने करारदाद इसलिए बताइए कि हम लोग उस कमीशन से एग्री नहीं करते जो जरदारी कमीशन कहलाया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि मशावरत से कमीशन बनाया जाए ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि ये जो सूबों का काम है ये इम्प्लीमेंट हो जाए, तरीके से इम्प्लीमेंट हो। हम लोग सूबों के खिलाफ नहीं है। बात मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि मशावरत वहां पे होती है जहां पे किसी की इंटेंशन सही हो। हम लोग ये फील करते हैं ठीक नहीं है। नहीं, देखिए अगर इंटेंशन सही होती तो आवाम को नजर आ रही होती ना। फिर ये हमारा जो बोरिंग, इतनी ज्यादा बोरिंग कैसे है पिछले 5 साल में? सबसे ज्यादा बोरिंग पाकिस्तान की। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि करप्शन सबसे ज्यादा तो हमारे मुल्क में है, अवाम जो सी है वो 6,000 रुपए में कहाँ पे जो है आप बिलीव कर सकती हैं कि कोई बंदा जो है रोटी अपना पंजाब में नहीं कर सकता? पंजाब में हम लोग पाकिस्तान की बात पंजाब में हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी लाए, पंजाब में हम यूथ पॉलिसी लाए, पंजाब में हमने पीव स्कॉलरशिप दिया स्टूडेंट्स को, पंजाब में हमने लैपटॉप्स दिए। ये मजाक नहीं है। बात ये कि देखिए जब कोई पार्टी ऐसे रिलीफ लाएगी, जब ऐसी पार्टी कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करेगी जिनको जरूरत है, तो तब जो है हम बिलीव करेंगे ठीक है वो सिंसियर है हुकूमत के साथ। अगर हम सिंसियर ना होते, अगर हमें सिर्फ सीटों से मतलब होता तो हम फेडरल लेवल पे ऑपोजिशन में ना जाते। ठीक है। अच्छा फौजिया, बात सुनिए आपने इनकी, वो कह रही है एकदम ये रेवोल्यूशन नहीं आता जो बात आपने की है। ये कहना चाहती हूँ जी पारिस, आज सिर्फ पंजाब के अंदर क्राइम रेट जो है, जो रिपोर्टेड क्राइम है, जो अपनी जगह क्राइम है, वो तो बहुत ज्यादा है। 21% इंक्रीज हुआ है। जब पंजाब के अंदर 2005 और 2006 के अंदर पंजाब का जो कर्जा था वो 162 अरब रुपए था, और आज वो कर्जा 485 अरब रुपए। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि वजीर आला पंजाब ये कहते हैं कि जी हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए बाहर के मुल्कों से। और आपको पता है इस 485 अरब रुपए में 415 अरब रुपया जो है वो फॉरेन लोन्स हैं जो इन्होंने बाहर के मुल्कों से मांग रखी हैं, चाहे वो सस्ती रोटी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, हर चीज में इतनी मैसिव करप्शन। लैपटॉप मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं पारिस मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पारिस, एक सेकंड प्लीज, इनसे कहिए जरा सुने, इनसे कहिए 1 मिनट सुने। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब की हुकूमत को कर्जा दिया था प्राइमरी स्कूल्स के लिए कि आप पंजाब के अंदर नहीं चाहते कि हम लोग अपनी की पॉलिसी हमारे ऊपर पैसे को डाइवर्ट और ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर हम लोग खुदमुख्तारी की तरफ जाएंगे तो वो एक बेहतर हमारा चांस है। बेगिंग बाउल लेके हम लोग सारा हाथ बाहर करते रहे। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने लगा, प्लीज बहुत देर हो गई है। एक मिनट में बात सुनिए जरा, शर्मिला को भी टाइम दे दे, आप दोनों को पूरा मौका मिले ना, अब आप दोनों को शिकायत नहीं होगी। अब जरा आराम से तहम्मुल से शर्मिला की बात भी सुनते हैं। शर्मिला, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, अकाउंटेबिलिटी बिल है उसकी भी हमने बात कर ली है, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी पारस मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कह रही हूँ आपने पीटीआई पारस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दो खवातीन आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं। अच्छा। अगर एक अकाउंटेबिलिटी बिल अगर आने वाला है और उस पर मशावरत हो रही है और अगर वो कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में आता है और उससे करप्शन के खात्मे में मदद मिलती है तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपनी इनपुट भी दीजिए। ये तो नहीं है ना कि रातों रात एक कानून आ जाएगा और असेंबली के थ्रू नहीं आएगा या किसी को पता नहीं चलेगा। असेंबली में आएगा, असेंबली में ऑपोजिशन के लोग भी बैठे हुए हैं, असेंबली में ट्रेजरी बेंचेस के भी लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, वो उस पर डिबेट करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। मुशावरत तो ड्रोन अटैक्स पे भी हुई थी, क्या रुक गए थे? मुशावरत से क्या होता है? मुशावरत से रिजल्ट्स आ जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। बीबी आपको पता ही नहीं आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। मुशावरत का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज को डिले किया जाए और मुशावरत में लगे रहो ताकि कोई पॉलिसी सामने ना आए, कोई बिल सामने ना आए, कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो और इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए पीपल्स पार्टी का डे 1 से जब चीफ जस्टिस को बहाल करना था ना, उस वक्त भी मुशावरत हो रही थी इनकी। And you're so disconnected from the leadership.
جی شمیرہ آپ نہایت ہی بدتمیز خاتون ہے جو آپ بیچ میں بولتی ہیں. بڑے تحمل سے میں نے آپ دونوں کا جھگڑا بھی سنا ہے, آپ لوگوں کی گفتگو بھی سنی ہے. آپ کم از کم اتنی مہربانی کریں ہم سب پہ جب ٹیلی ویژن چینل پہ آئیں تو اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے آئیے کہ پالیسی کیا ہے. تو آپ کائنڈلی مجھے بدتمیز نہ کہیں. آپ کے یہاں پر بیٹھ کے چلانے سے اور انٹرپٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بی بی بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے. لیٹ می ٹیل یو دس, شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں, سوتے پہ اٹھ کے آئی ہیں. میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ مشاورت ہوگی, انٹرم سیٹ اپ پہ بھی مشاورت ہوگی, سب سے ہوگی. آپ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے عوام کو گمراہ نہ کریں. اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے, اسمبلی میں بہت جلدی آئے گا اور ایک اچھا سسٹم آئے گا جس کے تحت کرپشن کو خاتمے میں مدد ملے گی. یو شوڈ اپریشیٹ جو آپ کی لیڈرشپ کر رہی ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ تو اپنی لیڈرشپ کو نیگیٹ کر رہی, کس قسم کی ہیں بی بی آپ؟ یو شوڈ بی ہیپی کہ ملک میں جمہوری سوچ رکھنے والی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھ رہی ہیں. دیکھیے نیشنل ایشو ہے, کرپشن ایک نیشنل ایشو ہے, سب چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو, تو ایک اچھی بات اس کو آپ نیگیٹ کر رہی ہیں. یہ عمل کب سے شروع کریں گے؟ احتساب کا جو عمل ہے وہ کب سے شروع کریں گے؟ جب ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بل ہم جب لے کر آئے اسمبلی میں تو نون لیگ نے اس کے اوپر سخت اعتراضات کیا اور پھر یہ کمیٹی کی نظر ہو گیا. کمیٹی کی نظر جس طرح انہوں نے پنجاب کے لوکل گورنمنٹ بل جو ہے وہ کمیٹی کی نظر کر کے کھوکھڑ کر دیا. حالانکہ پنجاب میں یہ اپوزیشن میں ہے ہی نہیں, یہ سول حکمراں ہے, 62% پنجاب کا یہ اس پہ حکمرانی کر رہے ہیں. پھر بھی اپنے آپ کو ایسے بل کو کیسے مان لیتے جس میں آپ لوگوں کو امیونٹی حاصل ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن قانون بنے اس کے بعد سے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. بی بی میں آپ کو کریکٹ کرتی چلوں کہ جو بات آپ نے ابھی کی اس میں ایسی کوئی بات نہیں, کسی کو امیونٹی نہیں مل رہی ہے, کسی کو کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا ہے. نائک صاحب ہے نا وزیر قانون, انہوں نے آج یہ بات کی ہے. نہیں دیکھیے اس میں بہت سارے ایسے کلوزز ہیں جس کے اوپر ابھی ڈیلیبریشنز ہونی ہے, بڑے کنٹینشس ایشوز ہیں جس پہ شمیلہ دیکھیں جو بات آن کیمرہ ہوئی ہے اس کو مانے تو صحیح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کر آنا ہے جس کے تحت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے اس کا آغاز ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرح ان سیاسی انتقامی کارروائیاں لینے کے لیے یہ قانون استعمال ہو, جس طرح نون لیگ نے کیا ہے, جس طرح نون لیگ نے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا, وہ احتساب الرحمان کو بٹھا کے سب کو ذلیل و خوار کیا, اس ملک سے انویسٹمنٹ بھگا دی, تھرکول سے انویسٹرز کو بھگا دی انہوں نے. وی ڈونٹ وانٹ کہ اس کو مس یوز کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ذرا دونوں کا کامنٹ لے لوں. کرنا بڑا آسان ہے, ہم نہیں چاہتے. اور اس کے باوجود یہ بل اسمبلی میں آئے گا, اس کے اوپر ہر کسی کو موقع دیا جائے گا. 3 سال سے ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے 3 سال سے بہت ساری چیزیں ہیں, 3 سال سے اکاؤنٹیبلٹی بل ہے, 3 سال سے الیکشن کمیشن کا ایشو تھا وہ ہم نے حل کیا 20ویں ترمیم کے تحت, 3 سال سے. ٹھیک ہے شمیلہ پلیز میں ذرا لاسٹ میں کامنٹس لے لوں دونوں کے, فوزیہ کے بھی اور مائزہ کے بھی. آپ نے بات مکمل کر لی ہے. جی مائزہ ٹائم ختم ہونے لگا, شارٹ کامنٹ آپ کرنا چاہیں گی شمیلہ کی بات پہ؟ میں نے تو وہی بات ریپیٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن صحیح نہ ہو تو کوئی چیز بھی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ریپیٹ کر رہی ہیں, میں ان کو بدتمیز کہوں گی تو پھر یہ مائنڈ کریں گے. اب یہ پھر یہ بدتمیزی نہ کریں. لیکن آپ اکاؤنٹیبلٹی بل پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 18 وزارتیں آپ نے خود رکھی ہوئی تاکہ کوئی 20 وزارتیں اور 40 وزارتیں ہم رکھ کے کرپشن نہیں کر رہے. بی بی پارٹیوں کو جوائن کرنے کے لیے وزارتوں کے برائب نہیں دیے ہم نے. اور یوتھ پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں, یوتھ پالیسی آپ نے وزارتیں دی اس لیے, آپ نے وزارتیں اس لیے دی تاکہ پارٹیاں آپ کو جوائن کریں, آپ لوگ پارلیمنٹ میں رہ سکیں, آپ کے پریزیڈنٹ قائم رہ سکیں. آپ کس طرح کی بات کرتی ہیں؟ آپ نے کون سی پالیسی دی ہے لوگوں کو؟ عوام کو بھکاری بنا دی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. آپ اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں, آپ اپنے گھر میں آپ سب سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. آپ پلیز ڈو ناٹ کال, آپ پہ نہ جائیں. اور آپ کو کسی پالیسی کا پتہ نہیں اپنی جماعت کے. آپ کی پالیسیز کا تو پتہ ہے جو عوام میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, کرپشن کی طرح نظر آ رہی ہیں. پلیز کسی پڑھے لکھے لرنڈ جس کو پالیسی معلوم ہو اس کی جماعت کی, اس کے ساتھ بلائیں برائے مہربانی. ٹھیک ہے, دونوں کی بات ہو گئی کمپلیٹ. آپ دونوں سے میں مزید بات تو نہیں کر سکتی, ٹائم ختم ہو لگا. آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں, آپ ہی پلیز آپ ہی اپنا انپٹ دے دیں. جی فوزیہ مجھ سے جی بالکل آپ سے, اب تو آپ ہی کی ٹرن ہے. جی فارس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. قوم بہت کچھ دیکھ چکی ہے, جو ان جماعتوں کے پاس تھا وہ انہوں نے دکھا دیا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے پاکستان کو سوائے مایوسی دینے کے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ پروگرام ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے, اور جتنے خوبصورت خواب اتنی خوبصورت ان کی تعبیر ہوتی ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے پاکستان کو ایک کریڈیبل اور آنیسٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ عمران خان وہ آنیسٹ لیڈر ہیں جو پاکستان میں وہ تبدیلی لائیں گے.
इंशाअल्लाह। PTI से हमारे साथ फौजिया कसूरी साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें शर्मिला फारूकी ने ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, और थोड़ी देर के लिए समीना खबर हयात जो कि PMLQ की लीडर हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का काम यह है कि अवाम की मुश्किलात का एहसास करे, उनको समझे और वही काम करे जिससे अवाम को, जो अवाम चाहती है, जिससे अवाम को रिलीफ मिले। और हम अब प्रोग्राम के आखिर में ये उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत ऐसा ही करेगी। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।